إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق فرمایا، پوری کائنات تخلیق فرمائی اور اس کو اپنی محبت کا مظہر قرار دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے سنیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے ہم سے بھی محبت طلب کی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی محبت ہیں، اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ کائنات کی تخلیق اللہ کی محبت کا مظہر ہے، اس کی مجبوری کا مظہر نہیں ہے۔ اور ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں تو محبت کرنا آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ تم اپنے دل میں محبتوں کا پورا چھتا لگا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ ساری محبتیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری محبتیں۔ اور یہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہمارا رویہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا کہ جن سے تم کو حقیقی محبت تھی ان کے بارے میں تمہارا عملی طرز عمل یہ تھا، اور جن سے زبانی دعویٰ تھا تمہارا ان کے ساتھ تم یوں کرتے تھے۔ تو فرمایا لوگوں نے کچھ اور ند چن رکھے، ند رقیب۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ درآں حال ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کی نشانی یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تمام محبتوں سے بالا محبت اللہ پاک کی ہے۔ اور اللہ پاک زندگی میں یہ امتحان بھی لیتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے سیکوینس کہ اللہ کی محبت کہاں پر رکھی ہوئی اور دوسری محبتیں کہاں رکھی ہوئی۔ تو یہ امتحان قدم قدم پر آتے ہیں۔ عید پر بھی، قربانی بھی ایک امتحان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے امتیازی نمبروں سے پاس کیا ہے، لیکن ہمیں
کچھ مشکلیں پیش آتی ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، ایمان والے نہ ہو۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے تمہارے اندر محبت بڑھ جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام زیادہ کیا کرو۔ یہ بلیچ کا کام کرتا ہے، یہ داغ دبے دلوں کے دھو دیتا ہے۔ تو دعوی محبت تو سارے کرتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن محبت کا بھی تو کوئی گیج ہوگا نا جس سے پتا چلے کہ محبت ہے یا نہیں۔ تو وہ کیا ہے، یہ ہمارا اصل میں آج کا موضوع ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میں بہت کم موضوع کو پکڑ کر اس طرح بیٹھتا ہوں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 14 موضوع تیار ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، اس پہ کریں گے، اس پہ کریں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل 5 منٹ پہلے خطبے سے موضوع تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں اتنا پکڑ کے بیٹھا ہوں ایک موضوع کے، نہیں اسی پہ بات کرنی ہے۔ ہماری محبت کا ثبوت کیا ہے؟ دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے، کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ سے محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، زیادہ بینک وہی لوٹتے ہیں نبی کی محبت میں جب فسادات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ زیادہ لوٹ مار اور فساد مچاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جس کی میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ آپ کا کسی کا خیال رکھنا آپ کی محبت کو ثابت کرتا ہے۔ The care does show the love۔ آپ جتنا کسی کی کیئر کرتے ہیں اتنی محبت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے عملی۔ ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہماری پیکنگ بتاتی ہے کہ اس چیز کا ہمیں بہت خیال ہے۔ ہم اس کے ارد گرد بڑی نازک چیزیں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی گزند پہنچے تو ان کو پہنچے، اس کو نہ پہنچے۔ اسی طرح ٹی وی لے کر جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد کیا کیا رکھتے ہیں؟ پیار ہے نا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم باہر بھی لکھ دیتے ہیں فریجائل، یہ بڑی نازک چیز ہے، ہینڈل ود کیئر، میں نے بھی خیال رکھا ہے، تم بھی اس کا خیال رکھو، یہ اس کی اپ سائڈ ہے، اس کو الٹا نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بڑا خیال ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں اللہ کا خیال ہو، ہم یہ سوچیں کہ اللہ پاک کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو پھر تو محبت ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ اللہ جو مرضی ہے سوچے، جو مرضی ہے محسوس کرے، مجھے کیا، کھان کے نائی دس، آئی ڈونٹ کیئر۔ جب ہم گاڑی لیتے ہیں، پہلا جب لائسنس ملتا ہے نا تو اکثر ہم غلط گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی 99.9% جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی گاڑی ہمیشہ کوئی داؤ لگا لیتا ہے۔ تو ہم گاڑی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دن میں کتنی بار اسے صاف رکھتے ہیں، اس میں چائے نہیں گرنے دیتے، کوئی کچرا نہیں ہونے دیتے، کچرا اٹھا کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، گاڑی میں نہیں ہونے دیتے، چلتے پھرتے ٹاکی مار کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں گاڑی سے محبت ہے، پہلی ہے۔ پھر جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو وہی گاڑی ہوتی ہے، پھر وہ گاڑی ہماری محبت نہیں رہتی، ہماری ضرورت بن جاتی ہے۔ اور چونکہ ضرورت دھوئے بغیر بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہم ہفتہ ہفتہ دھوتے ہی نہیں۔ گاڑی تو نہیں نا انکار کرتی کہ چونکہ تم نے کپڑا نہیں مارا میں بازار نہیں جاتی۔
لہذا گاڑی وہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ اب یہ ہماری ضرورت ہے، محبت نہیں۔ بیوی جب پہلے ہم کرتے ہیں، پہلی شادی ہوتی ہے ہماری، تو وہ ہماری محبت ہوتی ہے، اور ہمارا رویہ بتاتا ہے ہم بالکل ٹچ اسکرین کی طرح ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے ہم بدلتے ہیں اپنا موڈ۔ پھر وہی بیوی ہوتی ہے، وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، محبت نہیں رہتی، بچے پالنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، ہانڈی پکانے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ اب وہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت چونکہ محبت کیے بغیر بھی پوری ہو رہی ہے، لہذا ہمیں محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ پہلا ہمارا رویہ اور بعد کا جو رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب محبت نہیں رہی۔ ڈھیر سارے بہانے ہوتے ہیں جب بھی کیسز آتے ہیں میاں بیوی کے، تو اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر تعجب بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں بھی ان باتوں پہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ جب محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹائر آٹ جب ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر گاڑی کے چاروں پہیے اپنا اپنا کام، جدھر جس کا منہ سماتا ہے ادھر وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح گھر برباد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ رویے ہیں جن کا آپ کو عملی تجربہ ہے، سامان کی پیکنگ کا، گاڑی کا، بیوی کا، کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی کس طرح کیئر کرتے ہیں۔ ماں کو بھی سمجھا کے آتے ہیں کہ گڑیا کا خیال رکھنا، یہ فلاں فلاں چیزیں پسند کرتی ہے، اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو بچی ہے، اپنی بیٹی سمجھ کے تو، لیکن پھر جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو اسی ماں کی خاطر پھر ہم کہتے ہیں جی امی نے کہا طلاق دے دو۔ تو کیئر ڈز شو دا لو۔ اور اللہ پاک قرآن حکیم میں وہ جو ساری باتیں بتاتا ہے نا، میں نے تمہیں 3 اندھیروں میں بنایا، میں نے تمہیں کس طرح تمہاری نک سک درست کی ہے، کیسے اعتدال میں بنایا ہے، میں نے اپنے فن کی انتہا کر دی ہے تمہیں بنا کے، میں نے اپنا برش رکھ دیا، اس کے بعد میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی۔ میں وہ مصور ہوں جس کی آخری تصویر، جس کو کہتے ہیں نا شاہکار، وہ تم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ پاک اصل میں وہ اپنی محبت جتا رہا ہے۔ کبھی قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ دیکھو میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں، تم سو جاتے ہو نا، میں نہیں سوتا، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، تم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، میں چلا رہا ہوتا ہوں، میں اس چھت کو تھامے ہوتا ہوں جو تمہارے سر پہ ہوتی ہے، اور میں اس چھت کو بھی سانبے ہوتا ہوں، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، آسمان۔ دیکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاک ہیں، ان میں سکھاؤ۔ جیسے ماں چن چن کے صاف صاف دانے انگور کے اٹھا کے بچے کے سامنے رکھتی ہے نا، میلا خود اٹھا کے کھا لیتی ہے، جو سڑا ہوتا ہے آدھا پھینکتی نہیں، مہنگے ہوتے ہیں، لیکن بچے کے لیے صاف چنتی ہے۔ فرمایا احل لکم الطیبات، میں نے بہترین چیزیں تمہارے لیے حلال کی، وحرم علیکم الخبائث، اور میں نے جو تمہارے اوپر حرام کی نا، تمہیں کہا کہ یہ مت کھاؤ، وہ بڑی خبیث چیزیں ہیں، انہوں نے تمہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر بیمار کر دینا تھا۔ تو یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ پاک اپنی کیئر شو کروا رہا ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات والارض، دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ تمہارا خادم ہے، تمہارے لیے بنا ہے، یہ تمہارے کھلونے، تم مجھے اتنے عزیز ہو، اتنے محبوب ہو، پھر یہ کھلونے میں نے بنایا، انہوں نے یہ حکم دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے حکم دیا کہ جب یہ تسخیر کی کوشش کرے تو تم
سر تسلیم خم کر دینا. سجدہ کروایا نا آدم علیہ السلام کو, اسی لیے بو ڈاؤن. جب یہ قابو کرنے کی کوشش کرے تو قابو ہو جانا. فرمایا تم نے کبھی غور کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے تو تمہارے اپنے پالے ہوئے مویشیوں کے اندر ہمارے پیار کی نشانی موجود ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, ہم تمہیں اس کے پیٹ میں بھرے ہوئے گند بلا میں سے, اوجڑی دیکھیے, فرس گوبر کو کہتے ہیں, دم خون کو کہتے ہیں. کہا اس گوبر میں سے کیا ہم کھلاتے ہیں اس کو؟ وہ گھاس کھلاتے ہیں نا, اسی گھاس سے دودھ بنتا ہے, اسی سے گوبر بنتا ہے. اس گوبر اور خون میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں. لبنن خالصن سائغن للشاربین, پیور بغیر ملاوٹ کے دودھ. باقی دودھ تو گوالا دیتا نا, پھر ہماری ضرورت پوری کرتا ہے. اللہ پاک پیور دیتا, خالصن اور سائغن, جو اس طرح خالص ہے کہ اس میں خون کا رنگ بھی نہیں ہے اور چارے کا ذائقہ بھی نہیں ہے. سائغن للشاربین, بکری دریک کھاتی ہے نا, نیم جس کو آپ کہتے ہیں. کبھی دریک پیے آپ نے خود؟ یہی دوائی ہوتی تھی ہمارے زمانے میں, کنین. شاید یہ ماں باپ کا انتقام بھی ہوتا تھا, جو زیادہ اتھرا ہوتا تھا دریک پلاتے تھے پھر اسے. کبھی پیا؟ وہ دریک کھاتی ہے بڑے شوق سے بکری, دودھ کبھی اس کا پیا؟ وہ گرین رنگ بھی نہیں ہے اس میں, وہ کڑواٹ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا گنوایا جا رہا ہے؟ پیار جتایا جا رہا ہے, کیئر شو کروائی جا رہی ہے. دیکھو میں چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں لہذا میں تمہارا خیال رکھتا ہوں. اگر تمہیں مجھ سے دعوی محبت ہے تو میرا خیال رکھا کرو. اور خیال کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ شادی اور غمی میں ہوتا ہے, خوشی اور غمی میں ہوتا ہے. حدیں یہیں ٹوٹتے ہیں نا. یا بندہ غم میں حد توڑ دیتا ہے, میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا, ہے نا, یہ غم ہے. غم کسی کو میں قدے لے جاتا ہے, کسی کو مسجد لے جاتا ہے. بہرحال اس غم کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے. غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. اور خوشی بھی یہی کام کرتی. کسی کو شراب خانے لے جاتی ہے, کسی کو سجدے میں ڈال دیتی. ویسٹ انڈیز جیتا تھا تو آپ نے دیکھا تھا نا, چیمپئن کیسے اڑ رہی تھی. اور جب آپ جیتے ہیں تو اپنے کھلاڑیوں کا سجدہ دیکھیں, سارا یہاں آ کے اینڈ ہوتا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں جی یہ کیوں کرتے ہیں, اس طرح سے کیوں کرتے ہیں. بس ایک وہ جو سجدہ ہوتا ہے نا, بس اس سے ہمارا رانجھا راضی ہو جاتا ہے. تو خوشی اور غمی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھا جائے, اور لوگ اسی موقع پر بریک چھوڑ دیتے ہیں, گاڑی نیوٹرل کر دیتے ہیں. کہ خوشی کا موقع. اب یہ محبت اگر ہمیں ہو تو ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ محبت کا مظہر ہے. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہم تمہیں الاؤ کرتے ہیں کہ تم یہ کر لیا کرو. اور یہ جو محبت کرنے والے ان کی زندگی ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کر, ارحنا یا بلال. جب کہنا چاہتے تھے نا کہ اذان دو ہم نماز پڑھیں تو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا کہ یار اگلی پڑھ کے آتے ہیں, ابھی وضو نہیں ٹوٹتا, مولوی صاحب پھر اذان دیتے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں. سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے.
ان کے لیے یہ آرام، چین، سکون، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا میں دو ہی قسم کے بندے آتے ہیں، ایک ہم جیسے جنہوں نے حساب دینا ہے، امتحان دینا ہے، اور ایک نبی آتے ہیں جنہوں نے امتحان کے رولز اینڈ ریگولیشن، اس کے قواعد و ضوابط بتانے ہوتے ہیں، انہوں نے امتحان نہیں دینا ہوتا، وہ سٹاف کے بندے ہوتے ہیں۔ جیسے جہاز میں وہ جو عملہ ہوتا ہے جہاز کا، وہ بھی سفر ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنے تو پیسنجرز تھے اور اتنے کرو ممبر تھے ان کے۔ جہاز کا عملہ وہ بھی سفر ہی کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کے گھر کوئی آنا چاہتا ہے، رستہ بھول جاتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں بندہ بھیجتا ہوں، آپ جس جگہ ہیں کھڑے ہو جائیں، میں بندہ بھیجتا ہوں۔ تو آپ اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنا کوک بھیج دیں، ناتور کو کہیں گے یار پلیز جاؤ ذرا فلاں جگہ کو بندہ کھڑا ہے اس کو لے آؤ، ڈرائیور کو بھیج دیں، بچے کو بھیج دیں، لیکن جب آپ خود اس کو لینے آتے ہیں تو آپ کیئر شو کرواتے ہیں کہ آپ کی اہمیت میرے نزدیک اتنی ہے کہ میں خود آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، میں نے کوئی کک اور ناتور نہیں بھیجا۔ جتنا اہم بندہ آپ بھیجتے ہیں اس بندے کو لینے کے لیے، اس بندے سے آپ کے تعلق کو وہ شو کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے چن چن کے بہترین بندے تمہیں رستہ دکھانے کے لیے بھیجے۔ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ ون۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی بہترین ہم نے چنا ہے، انسانوں میں سے بھی ہم نے بہترین چنا ہے۔ اپنا محبوب ہم نے تمہارے لیے بھیجا، ان کو رستہ دکھاؤ۔ یہ رسالت کیئر شو کرواتی ہے، اللہ کی مجبوری شو نہیں کرواتی۔ موٹی موٹی گائیڈنس ہمیں پہلے ہی دے دی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اپنے اندر آلریڈی بدی اور نیکی کا سیٹ اپ موجود ہے۔ وہ سمجھتا کہ یہ بدی خود کرتا ہے تو اس کو ایزی لیتا ہے، اور جب دوسرے اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو سیریس لیتا ہے۔ خود کسی کی بہن کو رکا لکھتا ہے تو انجوائے کرتا ہے، اور جب اس کی بہن کا رکا پکڑا جاتا ہے تو پھر گولی مار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ اسی لیے وہ بندہ جو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے کہ یا تو میرا علاج کریں یا مجھے اجازت دیں، میرے دل میں زنا کی بہت رغبت ہے۔ تو صحابہ تو ظاہر ہے تو انہیں تکلیف ہوئی کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی آ کے بات کرے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کی طرف اس طرح مت دیکھو، اسے رستہ دو، وہ بیمار ہے، علاج کے لیے آئے۔ پھر آپ نے اسے پاس بٹھایا، اس کے گھٹنے اپنے گھٹنوں سے جوڑے اور اس سے کہا کہ دیکھو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہو؟ نہیں۔ کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ ہو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہو؟ جی میں نہیں پسند کرتا۔ میں لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے ماں گنوائی، پھر آپ نے خالہ گنوائی، پھر آپ نے پھوپھی گنوائی۔ یہی رشتے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ سے شفا عطا فرما۔ لیکن ایک اصول طے کر دیا کہ جب کسی کی بہن بیٹی کے پیچھے چلو تو ذہن میں رکھو تمہاری کے پیچھے بھی کچھ چلے گا۔ تم نے قرض لے لیا ہے، اب یہ ادا کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تمہاری فیملی میں سے۔ تو نیکی بدی تو آلریڈی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہلے ایک عملہ آتا ہے، وہ آ کے آپ کے یہاں سیٹ اپ لگا جاتا ہے، وہ سیٹ رکھ جاتا ہے فون کا یا جو بھی سسٹم لگانا ہوتا ہے ای لائف والے، ایک وہ عملہ ہوتا ہے۔
ایک وہ ہوتا ہے جو آ کے پھر اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ پہلے دن اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے. نبی آتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، لائن ملاتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ لائف کا عملہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھا کے کانوں سے لگاتے ہیں پیچھے، کہتے ہیں اس کو فلاں فلاں یہ نمبر ہے، وہ پیچھے مارتے ہیں، پھر آپ کی ڈی بی میں. نبی بندوں کا رابطہ اللہ سے کرا دیتا ہے، لائن مین کے طور پہ اللہ سے جوڑتا ہے. مرزا مظہر جانے جانا یہ اورنگزیب کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے. اس وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم سے کبھی کبھی وہ یہ بات کہتے اور بعض دفعہ غش بھی کھا جاتے تھے. کہا کرتے تھے کہ افسوس ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بازی لے گیا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. تو ایک دن پوچھا ان کے ساتھیوں نے کہ حضرت یہ دھوبی کا بیٹا کون ہے اور قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دھوبی خاندان تھا، محال سے جو کپڑے آتے تھے وہ دھوتے تھے، پریس کرتے تھے اور چھوڑ کے آتے تھے. اس دھوبی کا ایک بیٹا تھا. ان کپڑوں میں وہ جو شہزادی تھی اس کے کپڑے بھی ہوتے تھے. اب اس کے کپڑے دیکھ کے تو وہ جو صاحبزادے تھے دھوبی کے، انہیں نادیدہ محبت ہو گئی. نادیدہ جب محبت ہو گئی تو کیئر ڈز شو دا لو، وہ اس لڑکی کے کپڑوں کا زیادہ خیال رکھنے لگا. بہت اچھے طریقے سے دھوتا، بہت اچھے طریقے سے پریس کرتا ان کو. اس چیز کو محل میں بھی محسوس کیا گیا. دیکھیے یہ ممکن نہیں کہ آپ توجہ دیں اور اس توجہ کا کوئی اثر نہ ہو. باپ جو تھا اس نے محسوس کر لیا. یہ جو ماں باپ ہوتا ہے نا، یہ ان پڑھ بھی ہو نا اور HR میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہو تو بھی آپ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. انہیں فوراً پتہ چل جاتا کہ کون سا مرض لگا ہے اور اس وقت کس ڈگری پہ ہے. بچہ جب بانے سے جاتا ہے نا کہیں لسی لینے یا کوٹھے پہ چڑھتا ہے تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ اب یہ فلاں وائرس لگا ہے. اس نے سمجھایا ماں کو، اس کو یہ مروا دے گا ہمیں. تم نے دیکھا ہے اس کا وہ کپڑے جس طرح سے پریس کرتا رہے، یہ تو وہی بیماری ہے جو ہم کو لگی تھی. کہ مروا دے گا. اس نے بین لگا دی، تم کپڑے نہیں دھو سکتے. اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جب وہ کپڑے وپڑے دھوتا تھا، پریس کرتا تھا تو اس کا کچھ بخار نکل جاتا تھا. وہ جذبہ محبت کچھ خدمت کر کے سیٹسفائی ہو جاتا تھا. جب پابندی لگ گئی تو آپ نے دیکھا نا وہ جو کوکر ہوتا ہے اسٹیم کوکر، اس کے اوپر ایک سیٹی رکھی ہوتی ہے انہوں نے ویٹ کہ اس سے زیادہ اگر اندر پریشر ہو جائے تو وہ ریلیز کر دیتا ہے. تو یہ جو عبادت ہے یہ اگر نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل پھٹ جاتے. اسی لیے حضور کہتے تھے ارحنا یا بلال. یہ محبت اصل میں اس پیار کی اس پریشر کو کہ جو بندے کو مار دیتا ہے اس کو کم کر دیتا. لڑکا بیمار ہو گیا اور مر گیا، دفنا دیا گیا. اب ماں باپ نے جب کپڑے دھونا شروع کیے، پریس کرنا شروع کیا، شہزادی نے ایک دن ان کو بلا لیا. یہ کپڑے میرے کون دھوتا ہے؟ کہ جی ہم دھوتے. انہوں نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ کہ جی ہم دھوتے تھے. انہوں نے کہا بکواس کرتے ہو تم لوگ، پہلے کوئی اور دھوتا تھا. اب جب اس نے دباؤ ڈالا تو وہ ماں تھی نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اس نے ساری سٹوری بتائی کہ یہ مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ وہ شہزادی پھر سوار ہو کے تو اس لڑکے کی قبر پر آئی. اور اس نے وہاں اس کی محبت کی قبولیت کے اعتراف کے طور پر پھول رکھے اس کی قبر. تو
تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی بازی لے گیا جس نے اپنی محبت کا اعتراف اپنے محبوب سے کروا لیا پھولوں کی شکل میں. ہمیں پتہ نہیں قیامت کے دن پھول ملیں گے یا جوتے پڑیں گے. ہم بھی تو دعوی محبت کرتے ہیں نا. تو یہ محبت جو ہے یہ کسی نہ کسی چیز میں شو ہوتی ہے. یہ کوئی جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بجلی ہے یہ جب آتی ہے تو یہ شو ہوتی ہے. اور آپ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ فوراً لپکتے ہیں اس کے کام کی طرف, اس کا فوٹو نہیں بناتے. آپ پنکھا چلاتے ہیں, بلب کا بٹن آن کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ بجلی ہے یا نہیں. یہ عبادات یہی چیک کرنے کے لیے ہیں کہ تمہیں محبت ہے کہ نہیں. تم تو کہتے ہو کہ آ گئی محبت ہے, چلتا کچھ بھی نہیں. یہ محبت تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے کر آتی. یہ کیسی محبت؟ اور جب تک محبت نہیں ہے تو مومن نہیں, اور جب مومن نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ آج اللہ ہماری محبت نہیں ہے, اللہ ہماری ضرورت بن گیا ہے. بس اتنی ساری بات. اگر اللہ ہماری محبت ہوتا ہماری زندگی بتاتی کہ اللہ ہمارا محبوب ہے, اس لیے کہ اللہ کی محبوب چیز ہماری محبوب ہو جاتی. محبت اصل میں نام ہی اپنی پسند کو ترک کر کے محبوب کی پسند کو اخذ کرنے کا نام ہے. محبت میں تو چوائسز کا کلیش ہوتا ہی نہیں, اور جہاں یہ کلیش شروع ہو جاتا ہے یہ پہلی نشانی ہے کہ اس گھر سے محبت نکل گئی. چھوٹی چھوٹی بات پہ جب گھروں میں فساد شروع ہو جاتے ہیں نا تو اکثر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں نے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر اس کا کوئی انجیکشن ملتا تو یقین کریں میں اپنے پیسوں سے لے کر قدیر صاحب سے تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے لگوا دیتا, لیکن یہ ملتا نہیں ہے. یہ آپ کو خود سے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اس کو ری انسٹال کرنا پڑے گا. تو یہ عبادات آپ دیکھیں, وہ دھوبی کا بیٹا جب پریس کرتا تھا کپڑے تو اس کو محسوس کیا محل کے اندر کسی نے کہ یہ اسپیشل کیئر ہے جو میرے کپڑوں کو ملتی. کبھی ہمارے سجدے نے, کبھی ہمارے رکوع نے, کبھی ہمارے قیام نے وہ محبت شو کی ہے کہ عرش والا محسوس کرے کہ اس بندے کو مجھ سے محبت ہے. ہم تو کوے کی طرح, مرغ کی طرح دانا چگتے ہیں, وہ سجدہ تھوڑی ہوتا ہے. سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ سر اٹھانے پہ دل نہیں کرتا, لیکن حکم ہے کہ اٹھاؤ اور پھر رکھو. رکوع تو وہ ہے کہ بندہ پریس ہو جاتا ہے, ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے. وہ اناج جتنے کھڈے بناتی ہے نا انسان کے اندر, عبادت اس کو برابر کر دیتی. وہ پچ پہ جب بالنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی, پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو برابر کرتے ہیں, کھڈا برابر کرتے ہیں. کبھی بالر اپنے پاؤں سے جوتوں سے ٹھیک کرتا ہے, کبھی بیٹسمین اپنے بیٹ سے ٹھیک کرتا ہے. جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر تو پھر بالنگ ہوتی ہے نا, اولاد بھی کرتی ہے, بیوی بھی کرتی ہے, معاشرہ بھی کرتا ہے, ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہماری پچ خراب ہو جاتی ہے. پھر ہمیں بلایا جاتا ہے ٹھیک کروا لو, سیدھے ہو جاؤ, استری ہو جاؤ. لیکن ہم نہیں ہوتے, ہم میلٹ ہوتے ہی نہیں. جبکہ محبت والوں کی نشانی قرآن میں کیا بیان کی کہ وہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, ان کے دل, ان کی جلدیں اللہ کے سامنے نرم. لین کس کو کہتے ہیں؟ نرم, سافٹ. اتنے سافٹ ہو کے جاتے ہیں کہ پھر انہیں مولڈ ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ہم کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مکھن میں سے لسی اسی وقت نکلتی ہے جب وہ پگھلتا ہے.
ہم پگھلتے نہیں ہیں، لہذا سارا گند لیے ہوئے ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ تو جو کیئر آپ کسی کی کرتے ہیں اور جو اللہ پاک اپنی محبت کے ثبوت میں قرآن حکیم میں میں نے عرض کیا کہ قرآن کو اس نئے زاویے سے ذرا پڑھیے، وہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، میں نے یہ بھی تیرے لیے بنایا، میں نے یہ بھی تیرے لیے بنایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں نے 3 اندھیروں کے اندر تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ بنایا، کسی کو باہر پتہ نہیں تھا ناک نقشہ کیا ہونا ہے، ہم اندر تمہیں بن رہے تھے اور ہماری مجبوری نہیں تھی۔ اتنے ملینز کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو ہم نے چنا، پھر اس کی کیئر کی ہم نے، فی قرار مکین، ہم نے تمہیں کیسی بہترین جگہ جا کے رکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ تمہیں اٹھائے اٹھے گندم بھی کاٹ رہی ہوتی ہے، گندم لاد بھی رہی ہوتی ہے، مکئی کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے، گوڈی بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم تمہیں کوئی گزند مار بھی کھا رہی ہوتی ہے شور سے، اور ہم تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچنے دیتے، پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے، اور پھر بھی تم بابے چاچے کے در پہ جا کے خاک کھاتے ہو، تم ہو ہی اس قابل کہ تم خاک کھاؤ، تمہارے منہ میں خاک۔ پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان ذرا مجھے وہ چیز، مجھے بھی وہ دکھا جس نے تمہیں رب جیسی ہستی بھلا دی، ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے جس نے تمہیں رب بلا دیا۔ ما غرک بربک الکریم، کون رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح چاہا اس نے تمہیں اسمبل کیا، وہی آنکھیں ہیں، کسی کی اندر کر دی ہیں، کسی کی باہر کر دی، اتنا ہی چوکھٹا ہے، اور کیا ورائٹی ہے، یہ پیار شو نہیں کرتی، کس چیز نے رب بلا دی؟ قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان یہ کتنا نہ شکر ہے، من ای شیء خلق، دیکھو تو صحیح رب نے اس کو بنایا کس چیز سے تھا، من ماء مہین، بے وقت پانی سے، مہین اسی کو کہتے جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اہانہ، اہانت آپ نے سنا نا اردو میں اہانت، عربی میں یہ جو ہمارے یہاں تے ہوتی ہے یہ عربی میں گول تے ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا زینت، عربی میں کہتے ہیں زینہ، تو کس چیز سے انسان کو ماء مہین، اس کو ماں بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتی، باپ بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، دونوں اس سے نفرت کرتے، یہ ہے اس کی اہانت کا ثبوت۔ ہم نے تمہیں اس نفرت انگیز پانی سے، نفرت انگیز خون لگا کر، خون بھی جو لگتا ہے وہ نفرت انگیز ہوتا ہے، ان کے کمبینیشن سے ہم نے تمہیں بنایا، اور پھر تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی، اپنے سے محبت کرنے کی اجازت دی، تم پھر بھی شکر نہیں کرتے، اور جاگیرداروں کی لڑکی سے کوئی محبت کرے تو قتل کروا دیتے ہیں کہ نہیں کروا دیتے؟ حالانکہ تمہارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اگر اپنی عظمت کو سامنے رکھتا تو کہتا جو ہم سے محبت کرے گا سر قلم کر دیں گے اس کا، اپنی اوقات میں رہو، کہتے نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مجھ سے نہیں کرو گے تو پھر کس سے کرو گے؟ انفاق یہ کوئی جبر نہیں، یہ بھی محبت ہے۔ دیکھو یہ دنیا تم سے چھین لے گی سب کچھ، یہ دنیا تم سے سب کچھ چھین لے گی، مجھے دے دو،
مجھے پکڑا دو، بچ جائے گا۔ جیسے بچے کے پاس کوئی چیز ہو تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہے تو تیری، بیٹا ہمیں دو، اور بیٹا کو پتا ہے کہ کہیں یہاں گر نہ جائے، کھو نہ جائے، کوئی چھین نہ لے، وہ چونکہ اعتماد کرتا ہے لہذا ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ میرا بچہ جب چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ابراہیم تو اسے ڈر رہتا تھا کہ بڑا بھائی اس کے بنٹے اٹھا لے گا، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ میری جیب میں ڈال دیتا تھا، یعنی اعتماد تھا نا کہ ابو سے وہ نہیں چھین سکتا، اور بائی دا وے اگر ابو سے گم بھی ہو گیا تو ابو دوسرا لے دیں گے۔ اچھا مجھے پتا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ پیچھے سے ہاتھ ڈال کے ایسے کھیلتے کھیلتے نا میری جیب میں ڈال دیتا سامنے والی میں، اور میں جب آ کے جناب نماز میں سجدہ کرتا تو بنٹے نکل کے، یار لوگ کیا کہیں گے، قاری صاحب بنٹے کھیلتے ہیں۔ میں نے گھر جا کے اسے ڈانٹا، تم کیا کرتے ہو؟ کہتا وہ قاسم اٹھا لیتا ہے اس لیے یہاں رکھ۔ اللہ پر آپ کو اتنا اعتماد بھی نہیں ہے جتنا ابراہیم کو اپنے ابو پر ہے۔ وہ یہی کہتا ہے نا، ما عندکم ینفد، سورہ نحل میں فرمایا جو تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ میں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ بچانا ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں، ما عند اللہ باق، بچے گا وہی جو رب کو دے دو گے، اس لیے کہ وہی باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں آتا ہے وہ چلا۔ آنکھیں دیکھیں نا چلی جاتی ہیں، قوت گویائی چلی جاتی ہے، قوت سماعت چلی جاتی ہے، جوانی کی طاقت چلی جاتی ہے۔ ہم بڑے بے برکتے لوگ ہیں، جو ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جوانی بھی مجھے دے دو۔ انفقوا من طیبات، دیکھو یہ جو مونگ پھلی والے ہوتے ہیں نا، یہ جب مونگ پھلی سیو کرتے ہیں بیج کے لیے تو جو بہترین ان کی سلیکشن ہوتی ہے اس کو وہ کالی مونگ پھلی نہیں رکھتے بیج کے لیے، جو مکئی کا بیج رکھتے ہیں بہترین بیج رکھتے ہیں چن کر۔ اللہ نے یہی کہا نا کہ اچھا اچھا چنو اور میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے بہترین ادھر رکھ دو، تمہارے کام آئے گا۔ تم نے ابھی آگے جینا، زندگی تو آگے پڑی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ تو طوفان ہے۔ اس زندگی کے ہاتھوں تو لوگ مر جاتے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ کبھی بھائی مر گیا، کبھی دوست مر گیا، کبھی ماں مر گئی، کبھی باپ مر گیا، یہ زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جس میں جدائی نہیں ہوگی، دوستوں کے درمیان نہیں ہوگی، ماں باپ کے درمیان نہیں ہوگی، اولاد کے درمیان نہیں ہوگی، سارے ہمیشہ جیو گے۔ وہاں تمہیں مکان کی بھی ضرورت ہے اور بھی بہت ساری۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور یہ تھوڑی سی کمائی اس زندگی میں کام نہیں آئے گی، میرے ہاتھ پہ رکھ دو، جب تک تم آتے میں سے پہاڑوں کی طرح پال کے کر دوں گا، اور تمہارے پاس رہے گی تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو انفاق ہے یہ اصل میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ ورنہ وہ میاں محمد صاحب نے نقشہ کھینچا ہے کہ جنہ پیچھے پاپ کماویں، وہ بندہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو کھلی جگہ رکھتے ہیں جہاں لوگ آ جائیں، بڑی حویلی میں رکھتے ہیں، اپنی نہ تو کسی عزیز کی حویلی میں لے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیر پسار پیوں وچ ویڑے، پاؤں لمبے کر کے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے، جنہ پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے، جن کی خاطر تو سارے دو نمبری کام کرتا رہا ہے، ساری دنیا گھوما ہے، تو ہر پٹھا کام کیا ہے تم نے، ہر دو نمبر کام کیا ہے تم نے، وہ کہاں ہے؟ اور کوئی تو آ کے کہے نا کہ انہوں نے بڑی محنت کیا ہمارے لیے، ابھی رہنے دو نہیں۔ ہر بندہ پباں پار کھڑا ہوتا ہے کہ جلدی فارغ ہو، کب جنازہ ہوگا جی، جنازہ کتنے بجے ہے جی، تاکہ یہ صاحب اٹھیں، اور یہ جو ہمارے شب و روز کی زندگی کے کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں، ہمیں منہ لٹکا کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے،
تو جلدی فارغ ہو جائیں، ذرا فضا دوبارہ سازگار ہو. وہ کہتے ہیں جنہ پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے. وہ بڑا بیٹا بھی کہتا ہے بس جلدی کرو بھائی جلدی کرو. وہ بار بار پوچھتے کتنی دیر ہے بھائی، کفن والے کے پاس 2 دفعہ بندہ بھیجتے ہو، بھائی صاحب تم کفن تیار کر رہے ہو کہ لنٹر ڈال رہے ہو، 4 کینچیاں مارنی ہے، کتنی دیر ہے. یہ ہے ہماری حقیقت. اور یہ بھی اللہ نے عبرت بنا دی کہ ہندوؤں میں بڑا بیٹا اگنی دکھاتا ہے. اندرا گاندھی جب مری نا تو چونکہ انٹرنیشنل شخصیت تھی تو یہ سارے ہمارے بھائی بھی گئے تھے عرب دنیا کے. تو جب انہوں نے آگ دکھائی اس کو تو ان کے تو رنگ فاق ہو گئے. پہلے انہوں نے ٹی وی پہ شاید دیکھا ہوگا، پہلی دفعہ انہوں نے لائیو دیکھا نا سامنے، تو ان کے چہرے دیکھنے والے تھے، جب وہ کیمرہ ان کے چہروں پہ مارتے تو نا رنگ فاق ہوئے تھے. بڑا بیٹا کیا کرتا ہے؟ آگ لگاتا ہے. یہ تیری حقیقت ہے بس. اور مسلمانوں میں بڑا بیٹا قبر میں دباتا ہے. تیری قیمت سوائے مٹی کے کوئی نہیں ہے، وہ مٹی جس کی پہلی مٹھ تیرا اپنا بڑا بیٹا ڈالتا ہے، یہ تیری ویلیو ہے. اور یہ ہم تمہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ تیری ویلیو یہ تھی. سٹارٹ کہاں سے تھا؟ جس کو نہ باپ ٹچ کرتا تھا نہ ماں ٹچ کرتی تھی، گندگی کا ڈھیر. یہ تیری ابتدا تھی نا. اپنی انتہا بھی دیکھ لو کیا ہے. تمہیں قدردان کی قدر راس نہیں آئی، ہم تمہیں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے. اور یہ جو اللہ پاک بخشنے کو تیار بیٹھا ہے، یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ حکومت قانون تبدیل کرتی ہے، ہمارے فلیٹ خالی ہو رہے ہیں لہذا اب ویزے کا قانون 10,000 سے کم کر کے 3,000 کر دو، جس کی 3,000 سیلری ہے وہ بھی بیوی منگا سکتا ہے تاکہ ہمارے فلیٹ بھریں. مجبوریاں ہوتی ہیں نا حکومت. اللہ کی کوئی مجبوری نہیں کہ میں نے رینٹ پہ دینے، جنت ساری خالی پڑی ہوئی ہے، یہ تو ادھر چلے جائیں گے. یہ محبت ہے جو دروازہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. اپنی محبت کو اللہ پاک نے ماں کی محبت سے ناپا ہے نا. یہ چیز ہی ایسی. ماں رب کی محبت کا مظہر ہے. باپ دروازہ بند کرتا ہے، ماں چپکے سے کھول دیتی. باپ کہتا ہے کھانا نہیں دینا، ماں چپکے سے چھت پر رکھ آتی. باپ مارنے دوڑتا ہے، خود کھا لیتی ہے، تمہیں نہیں مارنے دیتی. یہ جو اللہ دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں تیری آخری سانس تک تیرا انتظار کروں گا، اگر اس میں بھی یا رب نکل گیا تو میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا. میں تیرے سارے گناہ نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یہ کوئی رب کی مجبوری نہیں ہے. کیئر ڈز شو دا لو. تیرا اتنا خیال، اتیتنی، تو جب میرے پاس آئے گا بالشت بر اتیتو کا باعن، میں تیری طرف آؤں گا 1 فٹ. وَأَتَيْتَنِي بَاعًا، تو 1 فٹ آئے گا. اتیتو کا ذراعًا، با ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک اور ذراع ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک. وَآتَيْتَنِي مَشْيًا وَآتَيْتُكَ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. اس لیے کہ جو زیادہ پیار کرتا ہے وہ دوڑ لگاتا ہے. یہی ہوا تھا یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات میں. پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.